السلام علیکم، میرا نام ہے رابعہ وقاص خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نفسیاتی مسائل کا حل دینے کے لیے ملک گیر اور مایہ ناز شہرت یافتہ ماہر نفسیات ڈاکٹر عمران یوسف صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، غصہ ایک ایسی چیز جو آج کل بچہ ہو یا بڑا ہر ایک کے اندر نظر آتا ہے، تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا بغیر کسی وجہ کے کسی کو غصہ آنا ایک نارمل چیز ہے؟ ایک تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو بغیر کسی وجہ کا غصہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ سامنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی وجہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کا جسم تپ رہا ہو بخار سے، تو اگر اس پہ مکھی بیٹھی ہوگی نا تو بوجھ لگے گی اس کے اوپر۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور کہ یار مکھی کا کتنا وزن ہوتا ہے، مکھی کا تو کوئی خاک وزن نہیں ہے، لیکن جس کو 104 بخار ہے اس کے لیے وہ پہاڑ جتنا وزن ہے۔ تو سامنے والے کو تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو بلا وجہ غصہ آ رہا ہے یا اتنی سی بات پہ غصہ آ رہا ہے، لیکن جس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کے پاس اپنی جانب میں ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ غصہ جو ہے یہ کیا نفسیاتی کوئی عارضہ ہے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے وجود کو بنایا تو ہمارے اندر اس نے جذبات بھی رکھے۔ بالکل۔ اور کائنات کے اس خالق نے اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں بنائی ہے۔ ایسے ہی ہے، کوئی چیز غلط بھی نہیں بنائی ہے، کوئی چیز گندی بھی نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کائنات نے ایک پرپس فل لائف بنائی ہے۔ بالکل۔ تو جب اس نے ہمیں جذبات دیے تو وہ جذبات بھی ایک پرپس فل ہیں، پازیٹیو ہیں۔ ہر جذبہ مثبت ہوتا ہے۔ کب وہ منفی ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی حدود کو پھیلانگتا ہے، بالکل، جب اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو غصہ ایک جائز جذبہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جیسے معاشرے کے اندر تو بچیوں کی خاص طور کے پر حفاظت کرتا ہے، یعنی ان کا ڈیفینس سسٹم۔ اس لیے اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ لڑکی بڑی غصے والی ہے، ہاتھ اٹھا کے مار دیتی ہے، اس کو چھیڑتا نہیں ہے کوئی، بالکل، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یار یہ بچی جو ہے نا یہ رسپانس دے سکتی ہے، یعنی اس کے سروائیول کے لیے غصہ ہونا چاہیے۔ میرے لیے بھی غصہ، اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے مجھے غصہ آنا چاہیے، میرے ماں باپ کو کچھ کہے مجھے غصہ آنا چاہیے، میرے ملک کو کوئی کچھ کہے مجھے غصہ آنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں پرپس فل ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ جب انسان طیش کے اندر ہوش کھو بیٹھے، جب وہ اس کو اپنے اینگر کو ایگریشن کے اندر لے کے چلا جائے۔ بالکل۔ اچھا، یہ ہر جذبے کے لیے، وہ محبت ہو، وہ نفرت ہو، خوشی ہو، اداسی ہو، ہر جذبے کے اندر جب لمٹ کراس کرے گی، جب حدود کراس کرے گی، ہلاکت ہوگی۔ ہر چیز کی انتہا ہلاکت ہوگی۔ توازن سے بڑھ کے جو بھی چیز ہوگی وہ ہلاکت ہوگی۔ تو غصہ جو ہے وہ اگر انسان کو اس لیول کا آ جائے کہ وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے اور اس کے بعد وہ ایگریشن کی طرف چلا جائے، اور اب وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کے بعد اس کو ریگریٹ ہو، اب یہ پرابلم ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب یہ وہ پرابلم ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو اس کے ساتھ ہوا، جس کے اوپر اس نے اظہار کیا، اس اظہار کا وہ توازن کھو بیٹھا کہ جتنا اس کو ہو رہا تھا اس سے دگنا اس نے اس کا انتقام لیا یا اس نے اپنا اظہار کیا۔ یہ پرابلم ہے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے میں یا ایک عام ہماری آڈینس یہ سمجھے کہ جہاں انسان ایگریشن شو کر رہا ہے تو وہ چیز جو ہے پھر وہ ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور جس چیز سے پھر وہ ریگریٹ فیل کر رہا ہے تو وہ پھر مناسب نہیں ہے، یہ مقصد۔ بالکل ایسے دیکھیں، پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کے اوپر جائز چیز پہ بھی غصہ آ رہا ہے، جی، یعنی میرے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، نیچرلی مجھے غصہ آئے گا۔ اگر میں اس غصے کو پی جاؤں تو پھر میں بہادر ہوں۔ بالکل، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ کس غصے کے اوپر؟ جو کہ جائز ہوگا، یعنی میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس کو پی۔ جو ناجائز ہے وہ تو ویسی زیادتی ہے۔ بالکل، یعنی میں کسی کے ساتھ ویسے ناجائز کر رہا ہوں تو وہ تو ویسی زیادتی ہے۔ لیکن اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جو جائز کو پی جائے، یعنی جو صلح پہ آ جائے، جو معاف کر دے، جو وہ پیچھے ہٹ جائے، اس کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بہادر شخص ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بہادر شخص ہے۔ تو غصے کو مجھے جائز غصہ آنا چاہیے، 100% آنا چاہیے، 100% مجھے جائز چیزوں کے اوپر غصہ آنا چاہیے۔ یہ بے حسی ہی تو ہے جو اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسے دیکھیں نا، یہ بے حسی تو ہے کہ جو ہمیں غصہ جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے۔ مطلب معصوم بچے جو ہے وہ زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، مجھے غصہ ہی نہیں آ رہا۔ لوگ مر رہے ہیں، مجھے غصہ نہیں آ رہا۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، مجھے غصہ نہیں آ رہا۔ اس کو بے حسی تو کہتے ہیں۔ بالکل، اس کو بے حسی کہتے ہیں نا، کہ مجھے کیوں غصہ نہیں آ رہا۔ بالکل، پھر میری وہ حس کہاں چلی گئی؟ میں اتنا بے حس کیسے ہو گیا کہ مجھے میرے اندر سے کوئی چیز الارم ہی نہیں بچ رہا کہ یار انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔
بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے گفتگو کی اس فرد کے حوالے سے جس کو غصہ آتا ہے. اب ایک فرد ہے جو اس غصہ کرنے والے شخص کا سامنا کر رہا ہے، تو اب آپ اس کے لیے کیا کہیں گے کہ وہ کیسے اس سامنے والے کی کیفیات کو برداشت کرے، یا پھر اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرے یا غصہ کم کرے؟ دیکھیے، سب سے پہلے خواتین اچھی طرح یہ بات جانتی ہے کہ اگر چولہے پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، چائے ہے، دودھ ہے، اور کوئی چیز ابل رہی ہے، تو سب سے پہلے ان کو جا کے چولہا بند کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر وہ ڈھکن کھول کے اسے پھونکے مارتے رہو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا نا. سب سے پہلے چولہا بند کرنا پڑے گا. تو یہاں پر بھی یہ کہ اگر ایک چیز آلریڈی ہائٹنڈ ہے اور آپ اس غصے کو غصے سے جواب دیں گے تو اس کا آپ کو صرف نقصان ہوگا، یا دونوں میں سے کسی ایک کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. کسی ایک کا جو ٹائم ہے وہ کول ڈاؤن ہونے کا انتظار کرنا ہوگا. کسی ایک کو کول ڈاؤن ہونے کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کو جواب نہیں دینا، یا آپ کو اس کو آگاہ نہیں کرنا، یا آپ کو اس کو نہیں سمجھانا، یا آپ اس کو نہیں بتانا. یہ وہ والا دین نہیں ہے جو کہے کہ جی آپ نے مجھے ایک تھپڑ مارا تو ایک اور مار لو. یہ نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے. یہ عدل کے اوپر قائم ہے، اس کے اندر عدل ہے. اس نظام کے اندر کس نے عدل کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کب کرنا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس نے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. لیکن ایک ٹائم کے اوپر اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ ہے تو دوسرے کو اپنے ہوش میں ہونا چاہیے نا. کیونکہ اگر جوش سے ٹکرائیں گے تو کسی نے ایک کی ہلاکت ضرور ہوگی. جوش اور ہوش جو ہے وہ جوش کو ٹھنڈا کرے گا. اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے. بہت بھی کوئی زیادہ غصہ چلے جائے تو بھی 20 منٹ سے زیادہ رہ نہیں سکتا. یہ ایموشنس ہے نا، ایموشن ڈائی ڈاؤن ہوں گی. پھر آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ کس طرح اس کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. اچھا فائٹر آپ دیکھ لیں، مارشل آرٹس کا فائٹر کول سکھانا پڑتا ہے. اس کو ایگریشن نہیں سکھاتے، اس کو بچاؤ سکھاتے ہیں، اس کو کول سکھاتے ہیں. سامنے والا جب تھک جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ جا کے اٹیک جو ہے کرتا ہے. باکسنگ کے اندر یہی سکھاتے ہیں کہ پہلے آپ کو جو ہے وہ دماغ کیسے ٹھنڈا رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے بھی آنکھیں بند کر کے تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیا تو ایک نے لگ جائے گی آپ کے منہ پہ. کیونکہ آپ ہوش میں تو مار ہی نہیں رہے، الٹی سیدھے ہاتھ کر چلانا شروع کر دیں. تو اس کا بھی یہی ٹیکنیک ہے کہ آپ ایک بندہ جو ہے وہ ہوش کا جو ہے وہ سہارا لے اور وقت کا انتظار کریں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس اکثر مرد اور خواتین کے یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ جی مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے برائے مہربانی یہ پوچھیے کہ میں وہ کون سی ٹیکنیک سے استعمال کروں کہ میرا غصہ کم ہو جائے یا ٹھنڈا ہو جائے؟ دیکھیے، بہت سی تو اذکار ہیں. جو لوگ استغفار زیادہ کرتے ہیں وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں. تو آپ اللہم اغفر لی، اللہم اعف عنی، اسی طرح جو ہے وہ استغفر اللہ، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو تعوذ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ اذکار ہیں کہ جو لوگ اپنے زبان کو ان اذکار سے جو ہے وہ تر رکھتے ہیں وہ اپنے اس غصے کے اوپر قابو جو ہے وہ پا لیتے ہیں. ہر کام کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں وہ بھی اپنے اس کو قابو پا لیتے ہیں، کیونکہ رحمان الرحیم اتنی دفعہ وہ اس کا ذکر ان کی زبان پہ ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ٹریگر بڑی جلدی آن ہو جاتا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں. وضو ایک ایسی شیلڈ ہے کہ جو آپ کو کول ڈاؤن بھی کرتی ہے اور آپ کو دوسرے اثرات سے، شیطانی اثرات سے، وسوسوں سے بھی آپ کو جو ہے وہ بچاتی ہے. تو اگر آپ کو واش روم جانا ہے تو آپ جب گئے ہیں تو آپ وضو کر کے واپس آئیں، چاہے آپ کو تھوڑی دیر ہی رہے یا نہ رہے. وہ خواتین جن کو نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی واش روم میں جائیں، ان کو وضو کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وضو کر سکتی ہیں. تو وہ لوگ، جتنے لوگ جو ہے وہ اس وضو کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں وہ جو ہے وہ کول ڈاؤن جو ہے وہ رہتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. غصہ ایک پریشر کوکر کی طرح انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹر عمران یوسف نے آگاہ کر دیا ہے. میں امید کرتی ہوں آپ میں سے کئی لوگوں کے کئی سوالات کے جواب آپ کو آج کی اس پوڈ کاسٹ سے مل چکے ہوں گے. اگر آپ کے پاس ابھی بھی کوئی سوال موجود ہے تو آپ یقیناً کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ. تھینکس فار واچنگ.